جناح ہاؤس ایک نام ہے جو کہ ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں خصوصاً 9 مئی کے بعد نمودار ہوا ہے اور گورنمنٹ ابھی تک اس سے دودھ نکال رہی ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ختم نبوت کے حرف جیسی چیز بن گئی ہے۔ کیا یہ تھوڑا پاگل پن نہیں ہے کہ ایسے ایک لفظ جو کہ جناح کے گھر کے لیے پہلے استعمال بھی نہیں ہوتا تھا، وہ گھر کورپس کمانڈر کا تھا، وہ اچانک سے پیدا ہو کر اتنا ظلم کر سکتا ہے وہاں پر؟ کیسے گورنمنٹ کا یا پیپل پارٹی کے لبرلز کا اس لفظ کے بارے میں جو نیریٹو ہے اسے کوئی عقل نہیں چیلنج کر سکتی؟ ان سوالوں کے جوابات کا آغاز ہم اس لفظ کے جینیسس سے کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ اس کے لیے امیجن کریں کہ آپ ایک پاکستانی ہیں جو کہ پچھلے 5 سال سے کوما میں تھا اور ابھی آپ جاگے ہیں۔ اس نام کو دیکھ کر شاید آپ کو لگے کہ یہ کسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں قائد اعظم جیسی ہستی رہتی تھی، کہ اس کی کوئی قومی اہمیت ہے، وہاں جانے سے ہمیں ایک اتھینٹسٹی کی فیل آئے گی، ہمیں اپنا یا اپنی قوم کو کوئی ریفرنس ملے گا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ مگر اصلیت یہ ہے کہ یہ نام کسی قومی اثاثے یا قومی اہمیت کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ جس جگہ کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے اس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور جب کسی لفظ کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ 9 مئی تک یہ کورپس کمانڈر لاہور کا گھر تھا، تب سے یہ عوام کے لیے سیرگاہ بن چکا ہے۔ ایون ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ لاہور میں اس نام کی کوئی جگہ ہے۔ ہمیں پتہ بھی تب چلا کہ جب اس نام سے ایک ملک دوست اور ایک ملک دشمن کی درجہ بندی بنا کر لوگوں میں فرق کیا گیا اور ایک پولیٹیکل ڈسکورس شروع ہوا انٹرنیٹ پر۔ اب آپ شاید یہ سوچیں کہ اگر یہ کسی جگہ کی یا کسی ہستی کی اہمیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تو پھر یہ لفظ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سائن ہے۔ عموماً ایک سائن کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک وہ لفظ جس سے ہم کسی چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے سگنیفائر کہتے ہیں، اور دوسری وہ چیز جس کی اہمیت واضح کی جا رہی ہوتی ہے جسے سگنیفائڈ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو سائن ہے جناح ہاؤس، اس کے پیچھے کوئی ایک سبسٹانس نہیں ہے جس کی اہمیت کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہو۔ جناح ہاؤس خالی ایک لفظ ہے یا سگنیفائر ہے، کیونکہ یہ کسی خاص سگنیفائڈ کی اہمیت کے اجاگر نہیں کر رہا، اور اس لیے ہم اس سے کسی بھی ریالٹی کی طرف اشارہ کروا سکتے ہیں۔ جب یہ سائن کسی ایک فکس چیز کی پہچان کروانے سے آزاد ہو کر اس لیول پر پہنچتا ہے کہ اس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، تب یہ ہمارے لیے پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ بنتا ہے کہ ایک گروپ کے لیے اس کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے، دوسرے گروپ کے لیے اس کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جناح صاحب اور ان کی قومی اہمیت ہماری سیاست میں زندہ رہتی ہے۔ اس سائن کا جو مطلب ہے وہ بدلتا رہنا چاہیے، یہ بالکل فیشن کی طرح ہوتے ہیں سائنس۔ جناح ہاؤس قائد کا گھر بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کورپس کمانڈر کا گھر بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے ڈزنی لینڈ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے خوف کا سائن بھی ہو سکتا ہے کہ کیسے ایک خالی لفظ ان پر ظلم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کچھ کے لیے قومی مسائل کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس جیسے سائنس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا تو ان کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا مطلب بار بار بناتے رہیں۔ اس طرح سے میمز، لفظ آزادی، ہیومن رائٹس، احتجاج، یہ ساری سائنس کی مثالیں ہیں، اور یہ استعمال اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب لوگوں کو پیداوار میں، زندگی میں کوئی مقصد، کوئی اینڈ گول نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب ہم ایسے نظام میں ہوتے ہیں کہ جہاں کسی کو یقین نہیں کہ واقعی وہ پیداوار کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، کہ ہمیں کسی بھی کام میں کوئی فائنلٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم اپنے کام سے بھی دور ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے بھی دور ہو رہے ہوتے ہیں، اور گھر والوں سے بھی دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں سائنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو پہچان دیں، انہیں ریالٹی کا کوئی ریفرنس دیں، انہیں ایک فائنلٹی دیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی میں انسان کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے، کہ زندگی کیسے جینی چاہیے۔ یہ سائنس کی ہوتی ہے سمبولک وائلنس۔ اور الفاظ کے لیے ہمیں کہانی سنانا، ہمیں کنونس کرنا اپنی باتوں میں اس لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جب ایک لفظ محض ایک لفظ رہ جاتا ہے تو وہ بس دوسرے الفاظ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح ایک کوڈ کا سٹرکچر بناتا ہے، بالکل جس طرح لینگویج میں ایک الفاظ کا کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ کوڈ کا سٹرکچر ہمارے لیے پھر ایک ایبسولوٹ ریفرنس بن جاتا ہے ریالٹی کا، اور اسے ہی بورڈ یارڈ جو ہیں وہ سیمولیشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہماری قوم کا ایک جو ریفرنس تھا وہ کھو چکا ہے، اور لوگ بے یقینی میں ہیں کہ کیا وہ کبھی واقعی آزاد ہوئے بھی تھے کہ نہیں۔ جناح ہاؤس کے سائن کو اتنا پاپولر کرنے کا، اس جگہ کو سیرگاہ بنانے کا، ایک اسپیکٹیکل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ محب الوطنی دوبارہ زندہ کی جائے، قوم کو اعتماد میں لیا جائے کہ نظام عقلی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ اور یہ سائنس رینڈملی مشہور نہیں ہوتے، کچھ واقعات کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، اور جب نظام لوگوں کے ذریعے ان سائنس کو استعمال کر کے تہذیب اور قومیت جیسی چیزیں اجاگر کرتا ہے تو اس عمل کو بورڈ یارڈ جو ہیں وہ کلچرل سائن لیبر کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے گروپس کے سائنس کی پی آر پیسے کے لیے نہیں کرتے، بات صرف یہ ہے کہ وہ ملک دوست گروپ کا حصہ ہیں۔ یہ سٹوری ان کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، یہ چیز ان کے لیے زیادہ اتھینٹک ہے، انہیں ایک ریفرنس دیتی ہیں جو بھی چیزیں ہم ریالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔
اس لیے وہ یہ PR والی مزدوری کرتے ہیں۔ PTI والے لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا کہ لوگ اپنی مرضی سے جناح ہاؤس کی PR کر رہے ہیں، اور اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لازمی طور پر پیسے لے کر آئے ہوں گے یا یہ لوگ پاگل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے پاگل بھی ہوں، مگر ایسی سوچ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ جو پاگل پن یہ واضح کر رہے ہیں لوگوں کا، اس کے پیچھے نظام کی ایک عقل ہے، انسانی شعور جیسی کوئی چیز ہے، جمہوریت جیسی کوئی چیز ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نظام خود پاگل ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس سائنس ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ایک ایبسولوٹ ریفرنس بنا رہے ہیں ریئلٹی کا۔ اگر وہ یہ بات تسلیم کر لیں کہ سب جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں وہ مختلف گروپس کے لیے PR مزدوری کر رہے ہیں اور مختلف سائنس کے ذریعے ایک اوورال جو سائن کی سیمولیشن ہے اس کی وکالت کر رہے ہیں، اسے رسپونڈ کر رہے ہیں، اور بس سب نے خود کو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں، تب وہ صحیح معنی میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لے سکیں گے۔ جب تک اس سائنس کے سسٹم سے آشنائی نہیں ہوتی تب تک ہر پولیٹیکل گروپ جو ہے وہ اپنے سائنس کو ہی بار بار بناتا رہے گا، اور اس کا پولیٹیکل ڈسکورس بھی بس اس بنیاد پر ہوگا کہ دوسروں سے وہ کیسے بہتر ہے، دوسروں سے وہ کیسے ریئل ہے اور دوسرے کیسے فیک ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینکس فار دا کلک اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون۔ بائے۔